ترسم کی دہشت رکنے والی نہیں۔ پہلے اس نے شیر دل کا قتل کیا، پھر سربلند کے دوست مدثر کو بھی مار ڈالا اور رابعہ کی زندگی اجاڑ دی۔ رابعہ جو ترسم کے خوف سے گھر سے بھاگ کر مدثر سے شادی کر چکی تھی، اس کا ڈر اس کا پیچھا کرتے ہوئے شہر تک آ پہنچا۔ ترسم نے مدثر کو قتل کرنے کے بعد رابعہ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مدثر نے اسے ایک پانی کی ٹینکی میں چھپا دیا تھا۔ جب ترسم وہاں سے چلا جاتا ہے تو مدثر کی تدفین کے تمام رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اسی دوران مدثر کے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر شک نہیں، لیکن چونکہ رابعہ گھر سے غائب ہے، اس لیے ہمیں اس پر شبہ ہے کہ کہیں مدثر کی موت میں اس کا تو کوئی ہاتھ نہ ہو۔ اسی دوران گاڑی میں بیٹھ چند مشکوک افراد سربلند کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی سربلند بھی یہاں آ گیا ہے۔ سربلند واپس گھر جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک ہوٹل پر ترسم کا ایک آدمی اس کے لیے کھانا لینے آتا ہے۔ سربلند اسے دیکھ کر کہہ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل تک پہنچ جاتا ہے جہاں ترسم اور اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ جب ترسم کو معلوم ہوتا ہے کہ سربلند اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ اور اس کے آدمی راستہ بدل دیتے ہیں اور سربلند اور اس کے ساتھی جنگل میں ترسم کو تلاش کرنے کے بعد اور اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترسم نہیں ملتا، بلکہ وہاں رابعہ مل جاتی ہے جو انتہائی پریشان ہوتی ہے اور بھٹکی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ کئی دنوں سے بھاگتے رہنے کی وجہ سے اس نے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا۔ مدثر کی موت کی خبر سن کر اس کی حالت مزید خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ رابعہ سربلند کو سارا واقعہ بتاتی ہے کہ کس طرح ترسم نے مدثر کو قتل کیا اور کس طرح مدثر نے اسے پانی کی ٹینکی میں چھپا کر اس کی جان بچائی۔ سربلند کہتا ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک ترسم کو ڈھونڈ کر اپنے بھائی اور دوست کے قتل کا حساب نہ لے لوں۔ پہلے اس نے شیر دل کو مارا اور اب میرے جدی یار مدثر کو بھی قتل کر دیا۔ رابعہ روتی ہے اور شدید صدمے میں ہوتی ہے۔ سربلند اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہوگی، تمہارے گاؤں میں تمہارے والد اور بھائی موجود ہیں، تمہیں ان کے لیے جینا ہوگا۔ رابعہ اس سے التجا کرتی ہے، براہ کرم مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ دوسری جانب پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ رابعہ لاپتہ ہے۔ پولیس رابعہ کی تلاش شروع کر دیتی ہے اور مدثر کے قتل کا شبہ رابعہ اور سربلند دونوں پر کیا جانے لگتا ہے۔ پولیس رابعہ کے پرانے گھر پہنچتی ہے جہاں وہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ بعد ازاں پولیس سربلند سے بھی ملاقات کرتی ہے۔ سربلند انہیں پوری کہانی سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ ترسم ایک خطرناک اور بدنام شخص ہے جو ان تمام جرائم کے پیچھے ہے۔ دوستو، ڈرامہ اب انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔